قرآن تو بتا میرے رب کو بندوں کی کون سی ادا اچھی لگتی ہے. اے قرآن تو بتا، تو نے سب بتایا، ذرا یہ بتا کہ بندوں کو بندوں کا ہنسنا پسند ہے، رب کائنات کو بندوں کی کون سی ادا پسند ہے؟ تو قرآن کہے گا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے، رب کو بندوں کا رونا پسند ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن نے صاف کہہ دیا ہنسو کم رو کھل کے ہنسو کم رو، یہ قرآن نے کہہ دیا. اب اسی ضمن میں چند باتیں کہہ دوں. ابھی سمجھے کہ گفتگو کا آغاز ہوا، اب کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رضوان کے دست شفقت کا کمال ہے. جی الحمدللہ میں بھی مرید ہوا حضور سے بریلی شریف جا کر کے، تنے تنہا حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. آج جو آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ میرے پیر کے ہاتھ کا کمال، ان کی دعاؤں کا کمال ہے. بہر صورت آپ ذہن کو حاضر کیجئے. تو قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو، منہ کھول کے ہنسو کم رو. یہ اور بات ہے کہ اب ہم لوگ کے آنکھوں میں آنسو نہیں، ہنسنے کے لیے بھی اب کچھ نہیں بچا. رونے کو کیا، کس کس چیز کے لیے روئیں گے؟ وقت اجازت نہیں دیتا. آپ کا گھر گر جائے، کوئی قبضہ کر لے، روتے ہیں ہماری مسجد شہید ہو گئی. آج ظلم کی ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں. ہمارے مدرسوں کا حال، ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں کیا بنا نہ بنا، ہماری جوانی کیسے کٹ گئی، ہم نے اپنے بچوں کا حق کیسے ادا کیا، ہم نے مسجد کو آباد کیسے کیا، ہم نے نماز کیسے ادا کیا، ہمیں کوئی احساس نہیں. وہ اصحاب رسول ہیں جن کی نماز قضا ہو جائے تو غم منائے، نماز قضا ہو جائے تو غم منائے. مولا علی کی نماز قضا ہونے لگے تو آنسو بہائے. زور سے بول لیجئے سبحان اللہ. ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، احساس ہمارا مر چکا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں. قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ. اب آئیے حضرات، رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور کل صبح سے ہی رونا اسٹارٹ کر دیں، گھر میں ہی رونا اسٹارٹ کر دیں. آپ کے گھر کے لوگ پوچھیں گے اے روتا کیوں ہے، اے کہاں جا رہے ہو، بیٹھو بیٹھو. تم لوگ بھی جلسہ خراب کرنے کے لیے، ایک تو تم لوگ کو آنا نہیں چاہیے، ہاں جلسوں میں ان لوگ کو نہیں آنا چاہیے. ہاں آ گئی ہو تو اپنا چپ چاپ بیٹھے رہو، لٹر پٹر کیا. ہاں بازار پہ نہیں جانا چاہیے، جلسے میں نہیں آنا چاہیے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے. نہیں سمجھے؟ عجیب معاملہ ہے. جب عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے تو مزار پہ جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ مزار پہ یا جلسوں میں؟ سنیے، رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صبح سے رونا اسٹارٹ. لوگ بولیں گے کاہے رو رہے ہو بھائی؟ بولے رات میں مولانا تقریر کیا ہے قرآن کی روشنی میں ہنسو کم رو زیادہ، تو ہم نے ابھی سے عمل شروع کیا ہے. پتا چلا میٹنگ ہوگی، کون مولوی تھا جو ایسی تقریر کر دیا ہے، میرا شوہر رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا ہے. پتا چلا بارسوئی کے علاقے میں میرا آنا بند. اس لیے ایسا مت روئیے گا. اور میں دوسری بات کہہ دوں، بیوی کے سامنے مت روئیے گا، چچا کے سامنے مت روئیے گا، رشتہ دار کے سامنے مت روئیے گا، اڑوسی پڑوسی کے سامنے مت روئیے گا. ہوگا کیا حضرات؟ یہ دنیا بڑی بے وفا، دنیا کے لوگ بڑے بے وفا، سامنے کچھ پیچھے کچھ، منافقت کا دریا بہہ رہا ہے. آپ کے آنسو کو لوگ دیکھیں گے، سامنے میں آپ اپنے ہاتھوں سے پوچھیں گے، لیکن جو ہی آپ وہاں سے رخصت ہوں گے آپ کے آنسو کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ پڑوسی، یہ رشتہ دار کہیں گے دیکھو آیا تھا میرے دروازے پہ رو رہا تھا، دیکھو یہ آیا تھا گڑ گرا رہا تھا، دیکھو یہ آیا تھا آنسو بہا رہا تھا. آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کو رسوا کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر رشتہ داروں کے سامنے اگر آنسو گرائیے گا تو آنسو بیکار ہو جائے گا، اور اللہ کے خوف سے آنسو
گرائیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائیے گا۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کانفرنس۔ قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ، زور سے بولا ہنسو کم رو زیادہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مسجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نماز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نماز قضا آپ نے کیا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت کے باوقار علماء کے سامنے بول رہا ہوں، علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ ہو، علامہ غلام ربانی صاحب، دیگر علماء ہو، قوم کا جو حال ہے یاد کیجئے گا۔ آج مسلمانوں کا حال اتنا برا ہو گیا، سنی مسلمانوں کا، مصیبتیں جب آتی ہیں وہ مسجد میں نہیں جاتے، مزار پہ جاتے۔ جب کوئی حاجت ہوتی ہے تو مسجد میں نہیں جاتے، وہ مزاروں پہ جاتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو منت مانتے ہیں کہ میں فلاں مزار پہ چادر چڑھا دوں گا، لیکن یہ نہیں منت مانتے کہ میں 20 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، میں 3 روزے رکھ لوں گا۔ یہ عورتیں منت مانتی ہیں مزار پہ چادر چڑھا دوں گی، میں فلاں کی یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی۔ میں چادر کا مخالف نہیں ہوں، میں بزرگوں کے آستانے پہ جانے سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہیں مسجد میں جانا چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ مصیبت پہنچی تمہیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے تھا، مصیبتوں کا سامنا تھا، سر کو جھکا لیتے اور رب کی بارگاہ میں کہتے اے کائنات کے پالنے والے، اے زمانے کے پالنے والے، تو اپنوں کو بھی نوازتا ہے بیگانوں کو بھی نوازتا ہے۔ آج تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آ گیا ہے، مولا تو حل المشکلات ہے، مشکلات کو آسان فرما دے، تو قاضی الحاجات ہے، میری ضرورت کو پوری کر دے۔ تو وہ خدا جب کفار کو رسوا نہ کرے، جب مشرکین کو خالی نہ کرے، اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا کیسے کرے؟ بھائیو اس بات کا خیال رکھیے گا، مزار پہ اگر کوئی نہ جائے حشر میں سوال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر گئے تو سوال ہوگا، یا ہوگا تو بعد میں ہوگا کہ کیوں نہیں گئے، بہت بعد میں۔ لیکن نہ مزار پہ جانا فرض نہیں، مزار پہ جانا واجب نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے اگر کسی بزرگ کے آستانے پہ جائیں گے تو ان کے فیضان سے آپ محروم رہیں گے، چونکہ اللہ والے بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے کی بھی دعا اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز کسی کے سامنے آنسو نہ بہائیے، بولیے انشاءاللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنسو کم رو، ذرا زور سے بولے ہنسو کم رو۔ اب آئیے آنسو کا پاور کیا ہے وہ میں بتا دوں۔ آنسو میں کتنا پاور ہے؟ پتھر کو جو موم بنا دے وہ آنسو ہے، غیر کو جو اپنی جانب مائل کر لے وہ آنسو ہے، انکار کو اقرار میں جو تبدیل کر دے وہ آنسو ہے۔ آنسو میں اتنا پاور ہے، نہیں کو ہاں میں۔ اب جیسے مان لیجئے ایک فقیر آ گیا آپ کے دروازے پر، کوئی فقیر ضدی بھی رہتا ہے، آپ نہیں بھی دینا چاہیے گا، وہ لہجہ بدلے گا، انداز بدلے گا، اسٹائل بدلے گا، سب کچھ دیکھا کام نہیں آیا، وہ ضد پہ آ جائے گا، اور ضد پہ جب آ جائے گا آپ کے آگے پیچھے گھومے گا تو آپ خود عاجز ہو کے چاہے جیسے بھی ہو، لے یار تیرا دامن ہے مجھ سے ساتھ چھوٹے، لو جاؤ۔ اور اگر رو دیا تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں، اگر مانگنے والا رو دیا تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں، لے بھائی رو مت چلا جا۔ آنسو میں کتنا پاور ہے۔ اگر آپ اپنا آنسو کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس بہا دیں تو جب اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، جب گنہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا، اس سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟
اس سے بڑا قریب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اے میرے دوستو، آنسو کی اہمیت کو سمجھو، دنیا والوں کے سامنے نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ ہنسو کم رو، زیادہ ہنسو کم رو۔ اب آنسو کا پاور کیا کیا ہے میں بتا دے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی ہے، اجازت ہو تو میں کہہ دے رہا ہوں، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ ہیں کہاں؟ ابھی میں وہی ہوں۔ انتقال کے بعد قبر میں جب جائیے گا تو اس جلسہ کو یاد کیجیے گا، جتنی بار دعوت ملی ہے سبحان اللہ کہنے کی، اس کا اجر جب ملے گا تو وہیں کہیے گا میں نے کیا کھو دیا، کاش کہ پوری زندگی عبادت خدا میں گزار دیا ہوتا۔ ابھی تو دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم ہیں۔ بے صورت ذہن کو حاضر کیجئے، میں 4 مصرے اجازت ہو تو میں سنا دوں 4 مصرے، حالانکہ میں مجبوری میں سنا رہا ہوں، مجبوری ہے، میں جان رہا ہوں آپ کے دل و دماغ کے تقاضے کیا ہیں، اس لیے میں سنا دے رہا ہوں۔ میں کون والا سنا دوں؟ اے بیٹا ریکارڈنگ مت کرو، سب غلط بات ہے، سنو ذہن کو حاضر کیجئے۔ 4 مصرے